بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. کیا مقدمہ باندھا ہے آپ نے. واہ 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 واہ. ہماری آپ نے صحیح کہا، آپ کے لفظوں کو میں تکراراً کہہ دیتا ہوں کہ ہماری اوقات کیا ہے ان کی ثنا کرنے کے لیے، ہماری حیثیت کیا ہے جس کی حمد و ثنا اللہ کر رہا ہو، اللہ کا رسول قرآن کر رہا ہو، اس کو ہم کیا اس کی ثنا کر سکتے ہیں؟ وہ ہم اس گھرانے کی ثنا کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنے اندر اور باہر اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے میرے بچوں کو، میرے نوجوانوں کو اور تمام انسانوں کو کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اور میرا کوئی دل چاہ رہا ہے اس لیے میں پیار کر رہا ہوں. کیا بات، کیا بات، کیا نکتہ. ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اور ایک اس بات سے مجھے اختلاف رہتا ہے، دوسری اس بات سے رہتا ہے کہ لوگوں نے ان ہستیوں کو تقسیم کر دیا مکتبوں میں اور فرقوں میں. کیا بات. میں انتہائی دکھی ہوں. یہ انسان کو کس نے حق دیا کہ وہ ان ہستیوں کو، وہ پاک اور پاکیزہ طاہر و مطہر ہستیاں، یعنی ایک ہوتا طاہر، کیا بات، کیا بات. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ایمان لانے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. واہ واہ. بھائی بات یہ ہے کہ ہم صرف اتنا سا کام کر لیں سب کہ میرے رب نے جو عطا کیا اور جیسے عطا کیا اس کو ویسے لے لیں. ماشاءاللہ. اپنے ذہن کی اختراع کو استعمال چھوڑ دیں. اللہ اکبر. تو آپ کے درمیان سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہر وہ بات کہ جس سے اختلاف و انتشار و نفرت بنتی ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل انسانی استعمال ہوتی ہے. واہ 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 واہ. کیا اچھی بات. کیا بات. اگر انسان اپنی بات کرنا چھوڑ دے اور صرف رب کی بات کرے، واہ. اور رب کے بھیجے ہوئے رحمت العالمین کی بات کرے، واہ 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 واہ. اور اس کا بھیجا ہوا وہ قرآن اس کی بات کرے، واہ. اور یہ سب نور ہیں. سب نور ہیں. سب نور ہیں. قصیدہ نور آج سننا پڑے گا. یہ نور کا ذکر بار بار آ رہا ہے. میں جنید بھائی اس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے خاتم النبیین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر عطا کر دیا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وجود کا یہ ایک یعنی سورہ کوثر، آپ کو پتا آج تک خانہ کعبہ پہ یہ لگی ہوئی ہے. اور وہ جو بات کی تھی کہ اگر تم اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ، ہائے 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 ہائے، نہ تم آیات الہی لا سکتے ہو، نہ تم سورت قرآن لا سکتے ہو، نہ تم سیرت قرآن لا سکتے ہو، نہ تم فاطمہ الزہرا دوسری لا سکتے ہو. اللہ اکبر. تم کوئی کچھ نہیں لا سکتے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ شورى کے اندر، حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہی اور ضلالت کی زندگی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا. تم گمراہ تھے، تم مشرک تھے، تم نافرمان تھے، ہم نے تم کو ہدایت دی، جہالت سے نکالا، علم دیا، حکمت دی، عورتوں کی تعظیم بتائی، سب کچھ دیا. ہم مانگتے کیا ہیں تم سے؟ ہائے ہائے مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہائے ہائے ہائے. اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے حق اجرت کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. اللہ اکبر. تو مودت اہل بیت فرض ہے، بے شک بے شک. حکم خداوندی ہے. حکم خدا ہے، اللہ کا رب کا حکم ہے. اس حکم کے تحت ان سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے. واہ واہ. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے اور تمہارے، نہ، یہ میرے اور تمہارے کا لفظ ہے ہی نہیں. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس سے راضی ہیں.
واہ 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 واہ، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ بس اب انہوں نے کیا کہا، وہ ہے کہ جو رب ہمارا جن کو بھیج رہا ہے، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں بھیج رہا ہوں ویسے لو، ویسے لو۔ تمہیں کسی کو حق نہیں ہے اپنے ذہن اور اپنے عقل کے استعمال کا۔ اب سیدۃ النساء العالمین، اللہ اکبر، رب العالمین، رحمت اللہ، رحمت العالمین، نساء العالمین، مسائل کیا بات، اللہ اکبر، آپ تصور کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولنا بہت آسان ہے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سمجھنا یہ انوار مقدسہ ہیں، اللہ اکبر، یہ انوار مقدسہ ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین، ہم نے آپ کو ایک کتاب عطا کی اور ایک نور عطا کیا، وہ انوار مقدسہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھوکوں سے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ انوار مقدسہ ہیں کہ جن کی محبت اور اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی، لہذا اس کو اللہ کے واسطے تقسیم مت کرو کیا بات، کیا بات، اور ویسے ہی لے لو۔ اور پھر ایک اور ہمارے پاس اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے رب نے کچھ چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف سے عطا کی ہے، تو جب تک، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ رسول جو دے دیں لے لو، ہاں، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، دیکھیے محبت سے پہلے اطاعت بتائی اللہ نے، ہر چیز کا احترام بتا دیا کہ یہ رسول وہ نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں، یہ میرا محبوب ہے، یہ تمہارا محبوب نہیں ہے، یہ رب کا محبوب ہے، اور کسی کے محبوب پر کسی اور کو دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ کیا بات، واہ، تمہیں اطاعت کا حکم ہے، تمہیں اچھی بات، تعظیم کا حکم ہے۔ کیا اچھی بات، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صرف یہ ہے کہ سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی نہ کرو، حلال کہہ دیا تو حلال ہے، حرام کہہ دیا تو حرام ہے، تو بس۔ حرام ہے، کیا بات، جب بلائیں تب جانا، ہاں، ویسے مت جانا، بغیر بلائے مت چلے جانا، صحیح صحیح، اور جتنی دیر وہ بیٹھائیں اتنی دیر بیٹھنا، حجروں کے باہر سے آواز بھی مت دینا، حجروں کے باہر سے آواز نہ، تم تو ایسے بلاتے ہو جیسے اللہ بھی نہیں بلاتا، ہاں، صحیح یہ بات، وہ گھرانہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم گستاخی کر جائیں، ہائے، تو اس وقت سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ، میں ان کو کیا کہوں کہ یہ انوار مقدسہ ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے صرف پیکر بشریت میں بھیجے، اللہ، اس سے زیادہ آپ ان کو جان نہیں سکتے۔ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے نا، کر ہی نہیں سکتے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ وہ انوار مقدسہ ہیں جو صورت بشر میں بھیجے گئے، ہاں اور صورت بشر میں بھی جب بھیجتا ہے نا ہاں اللہ، ہاں، تو ہر آدمی نہیں پہچان پاتا۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابراہیم کے پاس بشر کی صورت میں فرشتے آئے، ہاں بالکل صحیح، نہیں پہچانے، ہاں، جب تک انہوں نے نہیں پہچانوایا۔ جب تک انہوں نے نہ بتایا، بھائی داہیہ کلبی بھی تو آئے تھے نا، جی جی، وہ تو جب تک سرکار نے نہیں پہچانوایا تو کیسے پہچانتے؟ جب وہ پہچان کروائیں گے کہ میں کون ہوں، تم تو ہر ایک کو یہی کہہ دیتے ہو ہم جیسا ہاں ہے، یہ تم جیسا نہیں ہے، یہ نظر آ رہے ہیں تم جیسے، ہاں، یہ بھیجے ہیں اللہ نے تم جیسے، صرف سکھانے کے لیے، بس بتانے کے لیے، بس دکھانے کے لیے، بس، رب کی پہچان کروانے کے لیے، اپنے معبود برحق کی طرف قوم کو لے جانے کے لیے، ہاں ہاں، اس لیے کہ اس گھرانے نے صرف دعوت کیا بات، توحید دی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بات روایت میں ہے 6 مہینے، ورنہ 90 دن بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدائی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، جن کے جو الفاظ میں تو بضعۃ منی، سبحان اللہ، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو دل کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ جدا نہیں ہوتا، ہائے ہائے، دل کا ٹکڑا تو جدا ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ پھر دل ہی نہیں رہے گا۔ آپ نے اتنے القابات پڑھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن ایک ایسا لقب ہے ہاں، دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ملا، ہائے ہائے، میں سمجھ گیا کیا کہہ رہے نہ کبھی بعد میں کسی کو۔ کیا سمجھ بات، گیا میں۔ کیا بات، ام ام ابیہا، ابیہا، آہا، اپنے باپ کی ماں، آپ تصور کیجئے، ہائے ہائے، کوئی دنیا کا کائنات کا کوئی شخص نہ یہ لفظ کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض ذرا کیا۔ ام ابیہا پہ جو ہے تھوڑا سا اور روشنی ڈالیے آپ، کیونکہ یہ بڑا
جو یہ جو ظاہر ہے کنیت ہے، یہ ایسی کنیت ہے کہ اس کے اوپر تو کلام ہونا چاہیے۔ جنید بھائی آپ میں شاید کرنا نہیں چاہ رہا کسی وجہ سے، لیکن اس لفظ کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ پڑھتے ہیں، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن ایسی کیا حقیقت ہے کہ رسول اعظم رحمت العالمین، وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، رحمت العالمین، مطلب ان سے آگے کا کوئی تصور ہے نہیں، اور وہ یہ کہیں اپنی لخت جگر کو کہ ام ابیہا۔ اور دیکھیے دنیا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مسواک بھی کی نا تو سنت بن گیا، ہاں ہر چیز سنت بن گئی، لیکن حضرت ابھی مولانا نے کہا کہ آتے اور جاتے در زہرا پر جب سلام کرتے تھے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بغیر گھر نہیں آتے تھے، چاہے جائیں یا واپس آئیں، سبحان اللہ، وہ سفر میں جائیں، حضر میں جائیں، جنگ میں جائیں، کہیں جائیں، ان کا یہ دستور ہے۔ اچھا آپ تصور کیجئے کہ کیا یہ بیٹی کے حیثیت ہے؟ تصور کریں، کیا یہ بیٹی کے در پر سلام ہو رہا ہے؟ اور آگے امت کو تو اللہ نے بتا دیا، امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور مقام بتا دیے کہ تم تو نہ بغیر اجازت کے نہ تم آ سکتے ہو، نہ جا سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ ان کی آواز سے اونچی آواز کر سکتے ہو، نہ تم ان کے معاملات میں دخل دے سکتے ہو۔ یہ تو ہے امت۔ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ اگر آ جائیں تو حضرت تشریف خود کھڑے ہو جائیں۔ اچھا یہی نہیں کہ خالی کھڑے ہو جائیں، یہ احترام یہاں تک نہیں، بلکہ اپنے مقام اور منصب سے ہٹ جائیں اور اپنی جگہ پر ان کو بیٹھا دیں۔ سبحان اللہ، اب تصور کریں، صرف اس بات کا تصور اگر کر لیں اور اس منصب کو سمجھ لیں، آپ یقین کریں جنت کیا چیز ہے۔ وہ اس گھرانے کی اپنی چیز ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، کس کو چاہیے اور کیوں نہیں ملے گی؟ لیکن صرف اس بات کو سمجھ لو کہ کیا ہم نے ویسے سمجھا، ویسے دیکھا، ویسے پہچانا؟ وہ کچھ جو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں پہچانوانا چاہ رہا ہے، ہم نے کیا ویسے پہچانا؟ میں اس موقع پر ایک بہت اہم بات بھی کر دیتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جنید بھائی، اور آپ کو بھی ہوتا ہوگا، سب کو، ہر صاحب ایمان کو ہوگا۔ دیکھیے آج بھی آپ کے سامنے ناقبت اندیش موجود ہیں، زمانہ تو ہے نا، جی جی، آج بھی موجود ہے نا، تو اس وقت بھی ہے، آج بھی الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی پڑھی جاتی ہیں، تو اس وقت بھی لکھی ہوئی پڑھی جاتی ہیں۔ اب ایک روایت بڑی اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں، جناب سیاستدان بھی پڑھ دیتے ہیں اور غیر سیاستدان بھی، کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بتائے کہ اگر یہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ کون سی یہ حدیث ہے؟ کہاں یہ حدیث ہے؟ کیا اس کا منصب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرمائیں گے؟ یہ کردار وہ دکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو صرف قرآن ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا ہوتی وہی بولتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتے اپنی مرضی سے، وہ صرف رضائے رب، اور رضائے رب یہ ہے جو وہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتوں کو اگر نہ کیا جائے تو ان کے بہتر ہے، ورنہ احترام میں وہ کمی آئے گی اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ان کی ذات پر کوئی، وہ نور ہے، وہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں۔ ایک اور چیز جو علامہ صاحب، بی بی کا ذکر تھا، بی بی کے حوالے سے اللہ بخشنے والا ہے، در زہرا سے لے کر مسجد کوفہ تک اور مسجد کوفہ سے لے کر کربلا کی زمین تک آج بھی توحید کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ جاؤ سارے در کو چھوڑ کر کے توحید کے پاس، توحید توحید توحید۔ کیا بات، یہ لوگ ان سے راضی ہوں گے جس سے رب راضی ہوگا، کیا بات، اور رب اس سے راضی ہوگا جو ان سے راضی ہوں گے۔